السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسپریچول گائیڈنس چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ شکایات ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں جو کہ بندش کے حوالے سے ہیں۔ کافی سارے لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان آج کل دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کافی مریض اس قسم کے آتے ہیں جو بندشوں کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ رزق کی بندش ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہمارا بن چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں کہ بندش ہوتی کیا ہے، بندش سے مراد کیا ہے۔ بندش ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہمارے حاسد جو ہوتے ہیں وہ کسی عمل کے ذریعے، کسی جادو کے ذریعے، کسی پڑھائی کے ذریعے، کسی جنتر کے ذریعے، کسی ٹونے یا ٹوٹکے کے ذریعے ہمارے اوپر ایک قسم کا جادو کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے معاملات جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ ایک میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، میرا خیال سے عاملین اس بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے تو میں آپ کو آگاہ کروں اس سے، میرا ذاتی تجربہ۔ تو ہمارے جو حاسدین ہوتے ہیں نا، جو ہم سے جلنے والے یا حسد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی جب ہم نظر بد کا شکار ہوتے ہیں تو میرا تقریباً کوئی 12-13 لوگوں کے اوپر اس قسم کا مشاہدہ ہے کہ وہ شکار تو نظر بد کا تھے، لیکن ان کے ساتھ معاملات سارے کے سارے جو ہے وہ بندش والے چل رہے تھے۔ جو بھی بندش میں انسان کے ساتھ پریشانیاں یا مشکلات آتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہی تھیں۔ تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظر بد جو ہوتی ہے یہ بھی ہمیں ایک قسم کی بندش کا شکار کر دیتی ہے۔ اس میں دیکھیں اور بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک عمومی ہے کہ جو میرا مشاہدہ ہے نا، ٹھیک ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی قاعدہ یا قانون نہیں ہے، یہ عاملین کی طرف سے یہ ایک کیٹیگری سلیکٹ نہیں کی گئی ہے۔ میں اپنے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نظر بد بھی ہمیں بندشوں کا شکار کر دیتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ تو ہماری کسی حد تک سمجھ میں آ گیا کہ بہت لمبا موضوع ہے یہ، کہ بندش ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو بہرحال وہ اتنا ڈیپ میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو حل کی طرف آتے ہیں کہ ہم اگر بندش کا شکار ہیں تو پھر ہم کیا کریں، یا ہم بندشوں سے محفوظ کس طریقے سے رہ سکیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، ہم اصل میں اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہم اس قسم کے معاملات کا، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ادعیہ معصورہ جو احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، جو ادعیہ معصورہ سے مراد یہ کہ جو ہمارے حدیث میں جو دعائیں بتلائی گئی ہیں حضور علیہ السلام سے منسوب ہیں، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، چلنے پھرنے کی دعا، سفر کی دعا، باتھ روم کی دعا، آنے جانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، تو وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو ہم بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، بندش کے حوالے سے، اثرات کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو خاص طور پر بتا دوں کہ گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور بالخصوص باتھ روم میں جانے کی اور باتھ روم سے نکلنے کی دعا کا خصوصی طور پر اہتمام رکھا جائے تو یہ ہمیں اثرات سے بہت زیادہ محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہم پھر اس کے علاوہ نماز روزوں کا اہتمام جو ہے وہ ایک کامن سی بات ہے کہ وہ یہ سب چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر بندشوں کا شکار ہو چکے ہیں تو پھر اب کیا کریں، حل کیا ہے اس کا؟ حل ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے میں پورا وظیفہ اور عمل جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر ہر قسم کے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ اپنا کوئی بھی ایک وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے کا مقرر کر لیں۔ میرا خیال سے کوئی آپ کو 20 منٹ لگیں گے، بہت زیادہ اس میں لگے تو آپ نے 70 بار معاف کیجیے گا، سب سے پہلے تو آپ نے ایک اگربتی کا پیکٹ اور ایک پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھنی ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 70 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور
11 بار آیت الکرسی پڑھ کے آپ پانی پہ اور اگربتیوں پہ دم کر دیں. اسی طریقے سے 11 بار معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے آپ پانی اور اگربتی پہ دم کر دیں. پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے معاملات جو ہے وہ صحیح ہو جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سارے معاملات جو ہے وہ ترتیب میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرما دیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ کی پڑھائی ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ ایک گلاس پانی پئیں اور سو جائیں. اب صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، سب گھر والوں نے وہ پانی پینا ہے. وہ پانی آپ نے اپنے گھر کی دیواروں پہ، چوکھٹوں پہ چھڑکنا ہے، لیکن اس طریقے سے چھڑکنا ہے کہ وہ پانی نیچے نہ گرے، اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ اس پہ کلام الہی جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. تو دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اگربتی آپ نے ایک صبح جلانی ہے، ایک شام میں جلانی ہے. صبح والی اگربتی صبح 10 بجے سے پہلے جلا دینی ہے، اور شام والی اگربتی جو ہے وہ آپ نے عصر کے فوراً بعد جو ہے وہ جلا دینی ہے. تو یہ آپ کا ترتیب جو ہے وہ 7 دن تک چلے گی. اگر لگے کہ معاملات ابھی باقی ہیں تو مزید 7 دن، اور پھر اس کے بعد مزید 7 دن. یہ ایک بس انف ہے. آخری حد جو ہے نا اس کی 21 دن ہے، لیکن 7 دن میں جو ہے وہ معاملات نبٹ جاتے ہیں. لیکن یہ 21 دن اگر کر لیتے ہیں تو پھر وہ مکمل طور پر صفائی ہو جاتی ہے. اگر کچھ گند بلا رہ بھی جاتی ہے تو وہ بھی صاف ہو جاتی ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں 21 دن تک، لیکن یہ کہ 7 دن میں انشاءاللہ معاملات آپ کے سلٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ عمل کی ترتیب مکمل آپ کو میں نے آگاہ کر دیا ہے. تو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر کسی اور کے ساتھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنا کرم فرمائے اور ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے. اب بس اپنی خصوصی دعاؤں کی آپ سب سے درخواست ہے. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.